صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ربا شغاذا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پڑے۔ اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا
مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا، طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اس سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں۔ اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا۔ تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں۔ انبیاء جب آتے ہیں تو بڑا مقصد لے کر آتے ہیں، اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے، اس پر ہم نے غور کرنی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ میلاد جو ہے نا، میلاد اس کا مطلب انقلاب ہے۔ ہمارے ہاں سمجھ لیا لوگوں نے ایک کمیٹی بناؤ اور خوب جناب اچھے طریقے سے آپ ایک بزم سجاؤ، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، الحمدللہ اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا، یہ بڑی خوب بات۔ لیکن میرے عزیز جو میلاد شریف ہے نا، لفظ میلاد یہ انقلاب کا نام ہے۔ جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو اب تو بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی، اسے اعزاز مل گیا، انقلاب آ گیا۔ میلاد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے، انسان کی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن جب میلاد ہو گیا انقلاب آ گیا۔ اب یہ برادری کے رٹے، یہ قبیلوں کی لڑائیاں، یہ سب جہالت قرار پائیں۔ قبیلے صرف تعارف کے لیے، باقی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے۔ اب انقلاب ہے، اب اس نام پر قوم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اب حضرت بلال حبشی آئیں گے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہیں گے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میلاد شریف سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے معاذ اللہ۔ میلاد شریف سے پہلے کئی جگہوں پہ درختوں کو، سورج کو، چاند کو پوجا جاتا تھا۔ اب میلاد ہو گیا، اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں، وہ کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو، جائز ہی نہیں، سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے، وہ تو کفر ہے، شرک ہے، اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے، سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہاء اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز
یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بعض جگہوں پہ ان پڑھ پیر ملتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی اے معرفت دی گل ہے. میں کہ معرفت دی نہیں، یہ تے جہالت دی گل ہے، اب جہالت کر رہے ہیں. تو نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے. اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے. حضور کس لیے آئے؟ ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا. ہمارا جو وجود ہے نا یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے. کھانا، پینا، سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں. اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے. یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں. روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو. رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے. یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں. اب تو فریش ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ صرف اس لیے اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا. اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی. نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا. اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں. جادو کی حقیقت ہے پر جتنی ہم نے سمجھ لی ہے اس سے باہر آئے. حضور نے اللہ کی جانب بلایا. جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے. محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا. ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں. اوہو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائیں، باہر جانا ہے. اور جب کاغذ آئیں گے چلے جانا. یار یہاں تو کچھ کرنا. کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے. جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے. مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے. وہ تعظیم والا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے. جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا. آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا. آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے. سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے. بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے. حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھے. اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر. ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسرا مقام قرآن مجید کا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے. رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو. یہ تو ہر رسول کی بات ہے. اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے
اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے پھر کیا ملتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب فرماتے ہیں محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے. حضور جو کہہ دے کر گزرو، جو فرما دے. غیر مشروط اطاعت باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا، باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے. پیر صاحب کی، استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں، مشروط ہے. کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا، استاد کا حکم، نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا، کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے. نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حضور کا کلام کرنا دین ہے. نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے. نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے، اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا. ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں، حکم. اچھا جناب، کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے، بینک میں تنخواہ آتی ہے دعا نہیں کراتا، لینے چلا جاتا ہے. گھومنے، سیر کرنے، سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے. اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو، کہتے پیر صاحب دعا کرو میرے لیے. میں کہ باقی تے کما دی نہیں دی یار، کدے دعا کرائی، باقی بھی کراتا نا. تو ایک کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے تب یہ سخت ہو جائے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے. نبی پاک کی فرما، صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے، حکم مانتے تھے. جو غلام ہوتے ہیں نا، غلام تو غلامی کرتے ہیں. غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں، تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں. غلام حکمتیں پوچھا، آپ نے اپنے ملازم سے کہا جا 5 کلو چینی لے آ، تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی دے، پوچھن دیں دے بولو. ہم کہتے ہیں بھئی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر. آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور، تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے، جو کرنے دیتے ہیں آپ. غلامی کرتے ہیں، بحث. یہاں لوگ پوچھتے ہیں، ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے، منع کرو، اسے ختم کرو، تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے ہیں. کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے؟ کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا. عورت کا پردہ ضروری ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت نے اسے با پردہ کیا، وہ با پردہ رہے گی. حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے. اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں. اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خوب مناتے ہیں، ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو سستی. بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگنے ہوتے ہیں. عمل کے معاملے میں اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے، عمل چست ہو کے. غلامی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے ایک غلام خرید کے لائے. آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں. امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے. آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا. فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی ہے، کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا. راتی جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے. کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی،
दूसरी मांगे तो जूता मारता है, और वो सारी रात तेरी पहरेदारी करता है। उसका अंदाज देख, और तेरा भी तो कोई मालिक है ना। तू सोया हुआ है, ईशा के टाइम तू सड़क पे था, खाने वाली दुकान पे था, बर्गर वाली दुकान पे था, और फजर में तो बिस्तर पे था। कहने लगे राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते तैथों ते मालक दा दर मूल न छटते, भावे मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, ते दिने जा रुखां विच सुते, उत्ते थों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावे मालक होवन सुते, ओ तैथों उत्ते उठ बुलिया, चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, नहीं ते फिर बाजी लै गए कुत्ते। बात माने, हुजूर की गुलामी करें। नौजवान दोस्तों, हुजूर ना खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे। जुम्मे का दिन था, एक शख्स खड़ा हो गया, एक सहाबी खड़े हो गए। हुजूर ने उनसे कहा बैठ जाओ। हमें तो बाकायदा पता चल गया ना ये हलाल और हराम है, फिर भी बैसे गुफ्तगू है, तबसरा है, ये कर लेंगे, बस वो उम्रे के बाद मैं नेक हूं, बस वो शादियां 4 हो जाएं तो मैं ठीक हूं। फिर तुझे पक्का पता है इतना टाइम तुझे मिलेगा। हुजूर ने एक शख्स से कहा, नाम नहीं लिया, बैठ जाओ। एक सहाबी उस कोने में थे, उनके कान में आवाज गई, मस्जिद के दूर कोने में, वहीं बैठ गए। एक वो बाहर थे कोने में, कान में आवाज गई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। एक उस कोने में। जब हुक्म मानना है ना, जब गुलामी करनी है तो गुलाम तो भाग जाता है, इशारा मिलते ही दौड़ जाता है। लोग मुख्तलिफ कोनों में बैठ गए, नमाज मुकम्मल हुई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप कहां थे? हुजूर वो आवाज आई थी बैठ जाओ, मैं वहीं बैठ गया था। आप कहां थे? या रसूलल्लाह मैं वो कोने में था, मेरे कानों में आपकी मुकद्दस आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। आप कहां थे? या रसूलल्लाह वो दूर था, बनु गनम में, आवाज आई मैं बैठ गया। महबूब फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, मैंने तो इनसे कहा था। रो पड़े, या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं ना लिया, हमने सुना ना बैठ जाओ, तो गुलाम जो हुए, मकसूद तो गुलामी करना। तेरे तेरे हुक्म के पाबंद हैं, सानू कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है। सानू ते कैद सजन दा गहना है, सोना जिंज रखे असा उंज। उम्मत गुलामी का दावा हुजूर से करती है, फैशन वो करती है जो राज टीवी पे देखा है। दावा हुजूर की गुलामी का, और बात कबीले की मानती है। दावा हुजूर की गुलामी का, और चलती वो लोगों के कहने पे है कि लोग क्या कहेंगे। हुजूर इसलिए आए हैं कि नबी पाक की पैरवी करो, हुजूर के नक्शे कदम चलो। रसूल करीम ने हमें आसान दीन दिया है। ये रस्में, ये रिवाज, ये कहानियां, ये स्टोरियां, इन्होंने हमें मुश्किल में डाला है। मैं पता है दीनदार किस बंदे को समझता हूं? जो महफिल में आया, जुमा पढ़ता है। मेरी राय ये है, मैंने ये सुना है अपने बड़ों से, कि दीनदार होने का पता उस दिन चलता है जिस दिन घर में शादी होती है। मस्जिद में तो सारे दीनदार होते हैं, महफिल वाले दिन भी सारे, शादी वाले दिन पता चलता है अब कोई दीनदार है कि बेदीन है। अब पता चलता है दीन पे अमल करता है कि खानदानी रसूमात पे चलता है। अब पता चलेगा कि दुखों के वक्त तो अल्लाह रसूल का नाम लेता था, अब सुख का वक्त है, अब भी लेता है कि नहीं, खुशी के वक्त भी लेता है कि नहीं। रोजमर्रा के मामलात में हुजूर से सीखें। हुजूर ने हमें आसान दीन दिया है। हम तो बंदे राजी करते करते, दुनिया ठीक करते करते थक गए हैं, रूहें थक गई हैं। वो लोग गए थे बेचारे 4 साल के लिए मुल्क से बाहर, के मैंने अपना कबीला चलाना है, 40 साल हो गए वापस नहीं आए, जनाजे नहीं पढ़ सके, क्योंकि दुनिया राजी कर रहे। आसान दीन रसूल करीम ने दिया है, ना इधर उधर भागो, ना अपने आप को थकाओ। नहीं चल सकते हम दुनिया के साथ, जो दुनिया चाहती है। एक है तरक्की की तरफ बढ़ना, वो तो मामला अलग है। एक है रस्मो रिवाज, कि मैं थोड़ी देर पहले दोस्तों को कह रहा था, ये अभी कोई 15-16 साल पहले की बात है, हमारे खानदान में एक शादी थी, तो मेरे चचा जान ने दादा जान से कहा कि मैरिज हॉल बुक कराना है बच्ची दी शादी।
ਤੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਲੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਧੀਆਂ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ 15-16 ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਘਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਖਰੇ ਪੇਂਡੂ ਨੇ, इन्हें को खरे पैसे नहीं, लिहाजा मैरिज हाल पे मैरिज हाल। चल गए हम, थोड़ा टाइम लगता है, सारे साथ हो जाते। दादाजी कहने लगे पुत्र तियां घरों टोरी दियां ने। तो फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, इस शर्त पे माने कि रुखसती के वक्त बच्ची गार हो। आप मेरी बात को समझे, हम ना बिला वजह की आजमाइशों का शिकार है। हुजूर की पैरवी करें, आसान दीन मेरे रसूल पाक ने दिया, नबी पाक ने, लो सुनो बात, खुश हो जाओगे। हमारा हाँ मसला यह है कि दौलत तकसीम हो गई है, तो इस तरह तकसीम हुई है कि बाद लोग अमीर से अमीर तर हो गए और बाज गरीब से गरीब तर हो गए। हमारे पास जो 100 रुपये आता है वो हमारी अपनी मलकियत होता है, हम उसमें से किसी को 20 देने को तैयार है। हालांकि हक ये है कि अगर अल्लाह ने दिया है ना तो जरा बांट ले, बांटने से सुरूर बढ़ जाता है। मैं अपने दोस्तों को मशवरा दिया करता हूं कि 3 बंदों का खाना 4 भी खा सकते, 4 का खाना 6 खा लेते हैं, और खाना 6 का हो तो 10 को भी पूरा आ जाता है। शर्त यह है कि दस्तरखान छोटा भी हो पर दिल बड़ा हो, दिल बड़ा हो, गुंजाइश हो। हुजूर ने हमें क्या तरीका दिया है? 10 दिनार थे नबी पाक के पास, हुजूर बाजार गए, 4 दिनार की कमीज खरीदी, पहन के हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी ने अर्ज की, हुजूर मुझे नहीं दे देते? हुजूर उसी वक्त गए, पुराना कुर्ता पहना, कमीज उतार के दे दी, फिर जाके 4 दिनार की और खरीद के लाए। महबूब वापस आ रहे थे, 2 दिनार बचे हुए थे, एक खातून को देखा रो रही है। हुजूर ने फरमाया क्यों रोती हो? अर्ज की, हुजूर मैं फलां आदमी की मुलाजमा हूं, कनीजा हूं, आटा खरीदने के लिए उसने 2 दिनार दिए थे, मुझसे गुम हो गए, मैं परेशान हूं, वो मारेगी मैं जाऊंगी तो महबूब ने फरमाया ये लेना 2 दिनार। असी पहला बंदे दा हिसाब भी बाबा करीदा है, ये हकदार है कि हाँ बड़ा साथ। हम गए वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, काफी सारे लोग गए। वैसे हुण सैलाब वाले टुर गए ने सारे अपने अपने घरां जी, खबरां ठंडियां हो गई ने। हाँ असी खबरां ते चलन वाली कौम, ट्रेंड ते चलन वाले लोग। जे ट्रेंड चल रहा है तो असी भी नाराज हो गए हो ना, होया जे यार तुहाडी मेहरबानी, मैं टुर चला, बस ट्रेंड पे ना चलो, हकीकत पे चलो। 3रा महीना चढ़ गया, सड़कों पे बैठे हैं लोग। आपकी सारी जमातें, सियासी जमातें हुकूमत में, किसी की मरकज में है, किसी, कोई बंदा शोर ना करे कि मैं हुकूमत में नहीं। कोई पंजाब में हुकूमत में है, कोई केपे की खैबर पख्तूनख्वा में, कोई मरकज में है, कोई सिंध में है। नहीं सही आ क्या मैं ते फिर यार इंजन करो ना, तुसी परेशान ही हो गए हो। मैं सियासत सारी समझता हूं पर सियासत करता नहीं हूं, क्योंकि हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। मेरे भाई गौर करें आप बात पर, सब की हुकूमत है जितने हैं, इनको चाहिए था ना पहले अपने सारे रट्टे छोड़ देते, पहले उनको घरों में बसाते। लेकिन हम भी मौज वाले लोग हैं, हमने तो सपोर्ट करना है, सामने जो भी हो। इलेक्शन आए नहीं तो सिबूए के दफ्तर पाया नहीं, ते मुफ्त दियां लड़ाइयां, कोई लेना देना नहीं। तो मेरे कहने ते वोट ना दिते ते मेरा तेरा जीन मरन तुसी मुकाया, उन्हां ते नहीं मुकाया। उन्होंने नाल दी पार्टी ने वजारत दी, उन्हें उधर टुर जाना है। क्यों आप इस मजाक के हत्थे चढ़ते हैं, इस्तेमाल होते हैं? बचे इन चीजों से। बहरहाल बात खत्म करनी है, आगे बढ़ता हूं। हम वहां गए तो बाद लोगों ने कहा जी ये तो तंग करते हैं, ये तो छीन लेते हैं। मैंने उन्हें कहा जब भूख ज्यादा लगती है ना तो कई दफा इंसान खाते खाते कपड़े भर लेता है सारे। भूख ज्यादा लग जाए तो फिर कई दफा आदाब याद हम ना तवज्जो नहीं करते, देखते नहीं कि दाएं बाएं भूख कितनी ज्यादा है। हम ढूंढते फिरते हैं, थर्मामीटर रखा हुआ है, पहले पूरा पता कर लो बंदा मुस्तहिक है कि नहीं। इमाम शाफी फरमाया करते थे तू पहले बता, रब ने जो तुझे दिया है तू उसका हकदार था? तू बंदों को चेक करता फिरता है और सख्त रवैया रखता है। बहरहाल बात लंबी नहीं करनी। हुजूर अलैहिस्सलाम घर चले गए,
उसको 2 दिनार दिए। वो कहने लगी या रसूल अल्लाह फिर ना मार पड़ जाए कि देर से क्यों आई हो। हुजूर ना उस खातून को लेके उसके मालिक के घर चले गए कि सिफारिश कर दूं, इसे कहे कुछ ना। महबूब ने उनके दरवाजे पे खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब ही कोई ना आया। हुजूर ने फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी दफा हुजूर 3 दफा दस्तक देते, तीसरी दफा कहा अस्सलामु अलैकुम, वो सारे बोल पड़े वालेकुम सलाम। तो हुजूर फरमाने लगे पहले जब मैंने सलाम किया तो जवाब क्यों नहीं दिया। अर्ज की हुजूर दिल कर रहा था आप जरा ज्यादा सलामतियां भेज दें, करम हो रहा है तो जरा हो जाए ना, थोड़ा सा करम हो जाए ना जरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारी खादमा है, कनीज है, आटा इसके गुम हो गए थे दिनार, तो नया सामान खरीदते देर होगी, इसे मारना ना। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਗੜਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਹੀ, उसकी तो नहीं ना सिफारिश होती, वो तो बेचारा हाजतमंद है। ये काम ना करो, कुछ काम जिंदगी में सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए भी करो, अपनी कब्र हशर की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करें। अजीज भाई, हुजूर जब वहां चले गए ना तो महबूब ने फरमाया इसे कहना कुछ ना, तो वो हुजूर के गुलाम इतने खुश हुए, अर्ज की हुजूर कहना क्या है, आप आ गए हमने आजाद किया। अब महबूब वापस आए तो पता क्या फरमाया हुजूर ने, फरमाने लगे देखो भाई अल्लाह ने मुझे 10 दिनार दिए थे, मैंने भी कमीज पहन ली है, एक अंसारी ने भी पहन ली है और एक कनीज भी आजाद हो गई है, तो आसान जिंदगी दी, हुजूर की पैरवी करें। एक आयत और पढ़ता हूं फिर बात को समेटूंगा। तीसरे मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, फरमाया जैसा कि हमने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, मेरे रसूल तुम पर कुरान पढ़ेंगे और तुम्हारा तज़किया फरमा देंगे, तुम्हें पाक कर देंगे। पाक एक होती है जाहिरी तौर पर मैल कुचैल, वो भी बंदे को बेचैन करती है। आप 1-2 दिन गुस्ल ना करें तबीयत बोझल हो जाती है। जब बंदा नहा लेता है तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। ये बटन टूट जाए ना वेस्टकोट का, कुर्ते का, तो किसी को ना भी पता हो तो जिसका टूटा हो वो बड़ी टेंशन में होता है कि मेरा बटन टूटा है, बल्कि वो बच्चे शोर करते हैं कि मैं शादी तो जाना ही नहीं, मेरी जुत्ती पुरानी है। किसी को भी नहीं पता पुरानी है कि नहीं है, लेकिन उसे तो पता है ना पुरानी है, उसकी तबीयत पे बोझ है। इसी तरह अगर जाहिर पर थोड़ा बहुत बोझ हो तो बंदा तकलीफ में होता है, तो अगर बातन पर बोझ हो ना, बातन पर हसद का बोझ, बुग्ज का बोझ, अदावत का बोझ, तकब्बुर, रियाकारी, दिखावा बंदे को बेचैन कर देता है। हुजूर इसलिए आए हैं कि कुरान पढ़ेंगे और तुम्हें पाकीज़गी अता फरमा देंगे। नबी पाक ने ना लोगों के दिलों के बोझ उतार दिए, पाकीज़गी ये दिल। हुजूर ने लोगों को प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करनी सिखाई, तासुबात से बचाया, नफरत अंगेजी से बचाया, अमीर गरीब को इकट्ठा बिठाया, लड़ने वाले कबीलों को करीब किया, लोगों के दिलों से ये सारी कुदूरतें निकल गई। ये हमने ना बिला वजह के बोझ बना ली है। ओ फलाने, एक दिन मेरे पास एक साहब बैठ के कहने लगे ए जिन्नी छेती को पैसे आए ने इन्नी छेती आ सकते नहीं। मैंने कहा रब तो कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहां से दूंगा तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। तो हमें क्या मुसीबत बनी है, हिसाब ले लेगा अल्लाह। हम बिना वजह लोगों का हिसाब करते फिरते हैं, अपना होता नहीं। जिंदगी में अपना हिसाब करना चाहिए, अपना। मैं आपसे अर्ज करूं, हम ना सारी जिंदगी दूसरों पे डालते हैं, सारी जिंदगी। मेरा एक जाती तजर्बा है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरी राय यह है कि जो बंदा पढ़ा नहीं ना, जिंदगी में तालीम नहीं हासिल की, उसने अपनी वजह से नहीं की। बाद पे कहानियां सुनाए कर दे हालात ठीक नहीं सन, मैनू फलाना, कोई ऐसी बात नहीं। जिसने पढ़ना होता है वो पढ़। मुंडे जरा नाराज हो गए ने मेरे तो, हज़रत साहब तुसी ते अब्बियां नू सच्ची गल समझा रहे हो। मैं आपको सही कह रहा हूं, जिन्होंने पढ़ना था ना वो दिन को फैक्ट्री में मुलाजमत करके भी रात को पढ़ लेते। जिसने पढ़ना था ना उसने, हम पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इधर उधर की सरगर्मियां ज्यादा हैं। अपनी गलतियां ढूंढें, अपने दिल से बोझ उतारें, जिंदगी में कहां कहां कमजोरियां वो दूर करें।
حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. آپ میری بات پر توجہ کریں جی، بچے ہیں ہوتا رہتا ہے معاملہ. حضور نے فرمایا انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض. محبوب فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. نیرا مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. ہاں پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. تے سارے جسم دے تون دے نالوں ایکو ٹکڑا تولا ہے دل دا. دل کو نہ ذرا، ہمیں کیا مصیبت بنی ہے بلا وجہ لوگوں کی ٹینشنیں پالنے کی، کوئی ضرورت نہیں. زندگی سادہ سی، اتنے جگہ مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، پیچھے مل جائے تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی پوچھ لے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے. ہمیں مصیبت بنی ہوئی ہے، مصیبت. ساڈیاں ساریاں لڑائیاں کی ہوندیاں نے پلا، پوری لڑائی پھول لو رشتہ داراں دی وچوں پتہ نکلدا کی ہے. انہاں جی مینوں پوچھیا ہی نہیں، میں تینوں کدے لئی پوچھ دے. کمال آدمی ہے بھئی آپ کس چکر میں. پھر ایک اور بھی گل ہے جے پوچھ لئیے تے پھر بھی مصیبت ہے. کہنا جی میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں او کرما لیا تیرے کو مشورہ پوچھیا سی، حکم نہیں سی پوچھیا. تینوں کیا سی مشورہ وہ ہوتا ہے جو قبول بھی کیا جا سکتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کئی دفعہ جناب صدیق اکبر کی رائے اور ہوتی تھی، حضرت عثمان کی اور ہوتی تھی، حضور جناب عثمان کی قبول کر لیتے. حالانکہ افضلیت تو سب سے زیادہ جناب صدیق اکبر کو ہے نا. وہ بھائی کیا بات ہے، ہم بلا وجہ کے رٹے ڈال کے، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مصیبت ہی نہیں. آپ سادہ طرز زندگی اختیار کریں، سادہ. دیکھو حضور کا طریقہ کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام غلاموں کے ساتھ مل کے بیٹھتے، زمین پہ سو جاتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. اپنی زندگی میں دوسروں کا بھلا کرنا شروع کریں، صاف دل کریں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا. موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر. اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ. عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے. اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا. رات کو میرا جنازہ اٹھانا. اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی. عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا. اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا. کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں. پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی. بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو ڈر جائے. اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا.
اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، میرا اور میرے رب راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے، اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اللہ بیوی مانگتی رہی، بچے طلب کرتے رہے، میری ٹانگوں میں گھومتے رہے، بار بار آتے رہے، اور میں نے دودھ نہیں پلایا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا، پھر یہ وسیلہ بنے گی، اللہ اس سے مان جائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ،
बाना तो अल्लाह मैंने मुशक्कत करके 100 दिनार जमा किए, और जब मैं पूरी तरह उस पर हावी हो गया, वो मेरे कब्जे में आ गई और गुनाह का मैंने इरादा कर लिया, तो उस औरत के मुंह से एक जुमला निकला कि अल्लाह से डर, ऐ मालिक वो मेरे कब्जे में थी, ऐ अल्लाह मैं गुनाह पर कादिर था, मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला, और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी, उसका थोड़ा सा सरमाया, पर मैंने खाया नहीं। फिर वो उससे मैं कारोबार करता रहा, और इतना कारोबार किया कि बहुत सारी गायें और उनके चरवाहे तैयार हो गए। वो सालों के बाद लौटा, मैंने उस गरीब का माल खाया नहीं, बल्कि बढ़ाया, महफूज करके रखा। वो सालों के बाद लौटा और कहने लगा मेरा माल, तो मैंने कहा वो सारी गायें तेरी है, वो चरवाहा तेरा है, ये सारा कुछ तेरा है। तो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मैं गरीब कहाँ और गांव इतनी इतनी बड़ी गायें कहाँ, तू मजाक करता है। तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैंने अपने रब से डर के तेरे माल की हिफाजत की, ये तेरा है। ए अल्लाह मैं खा भी तो सकता था ना, पर तुझसे डर कर मैंने वो सारा महफूज रखा। अल्लाह अगर तुझे मेरी ये अदा पसंद है तो फिर आज मान जाना, आज राजी हो जा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर लुढ़का और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बाहर आ गए तो हुजूर ने हमें बतलाया कि वो तुम्हारी नेकियां जो छुपी हुई हैं, वो तुम्हारी नेकियां जो तुमने खालिस अल्लाह की रिजा के लिए की हैं,